وبصلها اور پیاز، یہ سبزیاں ترکاریاں معاشرتی استعمال کی ہے اور ان میں کوئی چیز بھی ناجائز نہیں ہے، لیکن اللہ کی بڑی نعمتوں کے مقابلے میں اس طرح مانگنا بہت نامناسب بات ہے، ناشکری ہو رہی تھی ان سے۔ صرف پیاز اور لہسن یا مولی کے بارے میں احادیث میں ہے کہ جس نے اس درخت میں سے کھا لیا وہ مسجد نہ آئے، اور آپ نے کہا امیتوہا بالطبخ، پکا کے کھا سکتے ہو، اور آپ نے خود پکے ہوئے سے بھی معذرت کی اور فرمایا اناجی ما من لا تناجی، میں تو فرشتوں سے بات چیت کرتا ہوں، ان کو تکلیف ہو جائے گی، اس کی بو ہوتی ہے۔ پیاز ہاضمے کے لیے مفید ہے اور قوت با کے لیے، اور لہسن تو قوی القلب، دل کی تقویت دیتا ہے، ولیکن بالاسف یتری الجراحات القدیمہ، لیکن افسوس پرانے زخم تازہ کرتا ہے۔ لہسن پنکڑی منہ میں ڈالو، چباؤ، نگالو نہیں، چباؤ چباؤ، اور اس کا جو رال ہے وہ لعاب میں مل جائے گا، فوراً دل کے شریانے کھل جائیں گے، فوراً شوگر نیچے ہو جائے، آنن فانن، لیکن کام مشکل بہت ہے، منہ جلاتا ہے۔ ایسے اوقات میں نہ کھائیں پیاز لہسن جن میں نماز پڑھنی ہو، جماعت میں آنا ہو، نماز کے بعد کھانا رکھے، جیسے عشاء کے بعد، زور کے بعد، اور ہمیشہ معمول نہ بنائے، ویسے اور چیزیں تو کھائے لیکن پیاز لہسن کا استعمال کم رکھے۔ طلباء حدیث و تفسیر اور علماء حدیث و تفسیر خود براہ راست بغیر عذر کے نہ استعمال کرے، تاکہ یہ اقرب ہو بمشابہت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پہلے میرا خیال تھا کہ بصل شدید ناجائز ہونا چاہیے، وجوہات میں نے جمع کی تھی، لیکن اچانک اصول فخری میں دیکھا کہ ایک فرقہ تھا گمراہ، اس کا نام تھا بصلیہ، وہ پیاز کو خنزیر کی طرح حرام ناجائز سمجھتا تھا۔ میں سمجھ گیا کہ ان کے مقابلے میں اہل سنت والجماعت پیاز لہسن کا استعمال کرتے تاکہ اعتدال رہے۔ جب انہوں نے یہ سبزیاں، کھیرے، لہسن، دالیں اور پیاز مانگے، قال موسیٰ علیہ السلام نے کہا اتستبدلون الذی هو ادنی، تم بدلے میں مانگتے ہو وہ جو گھٹیا ہے، بالذی اس کے بدلے میں ہوا خیر جو بہت اعلیٰ ہے۔ وہی ایسا کیوں کرتے ہیں؟ اعلیٰ چھوڑ کے ادنا مانگتے ہو، وہی ایسی ناشکری کیوں کی جائے؟